بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ویلکم ٹو بنات الوسطی. اہلا وسہلا ومرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا اللہ تیری توفیق اور تیرے خاص فضل و کرم کی بدولت یا رب العالمین شکر ہے تیرا، تو نے آج ہمیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 کے ساتھ یہ دوسری کلاس ترجمہ القرآن نصیب فرمائی. یا رب العالمین اس سفر میں تو ہمارا حامی و ناصر اور مددگار بن جا. اللہ کی توفیق سے آج ہمارے پاس آیت نمبر 124 ہے اور اس کلاس کے بھی ہم آج 3 سیشن کریں گے. پہلا پارٹ ہوگا ہمارا آیت نمبر 124 ہے، اس کے ورڈ میننگ اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے. اس کے بعد ہم اہم الفاظ کے روٹ ورڈ ہوں گے اور آج ہم لفظوں کی وضاحت کی بجائے انشاءاللہ تعالی روٹ ورڈ کا طریقہ سیکھیں گے کہ کسی بھی لفظ کا ہمیں روٹ معلوم کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. شروع کرتے ہیں آج کی کلاس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 124 سورۃ البقرہ. وَإِذْ اور جب، واو اور اذ جب، ابتلا آزمایا یا آزمائش میں ڈالا، پرکھا جانچا، ابراہیم علیہ السلام کو، رب نے اس کے رب نے، بی سے کلمات چند کلمات سے. اب یہ جو چند ہے یہ ہم نے تا کے نیچے تنوین کی وجہ سے اس کے ساتھ لگا لیا. بکلمات چند کلمات سے، جمع ہے کلمہ کی کلمات. فا تو اتم پورا کر دیا، مکمل کر دیا، ہن انہیں، فاتم ہن تو اس نے پورا کر دیا انہیں. کس نے پورا کر دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. کس کو؟ ان کلمات کو، ان آزمائشوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آزمانا چاہا. قال فرمایا، انی بے شک میں. کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے. جائلو بنانے والا ہوں، کا تجھے بنانے والا ہوں. کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. کیا بنانے لگا ہوں؟ للناسی لوگوں کے لیے، لام کے لیے، الناس جمع ہے لوگوں کے لیے، امام کہ لوگوں کے لیے امام بنانے لگا ہوں. قال کہا، یہ کہا کس نے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا. پچھلا قالا اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے کہا. واو اور من سے، ذریتی اولاد میں سے، جو آگے یا ساکن ہے چھوٹی یا، اس کا آپ کریں گی میری، اور میری اولاد میں سے، میری ذریت میں سے. قالا فرمایا. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. آپ نے اپنے مصحف کے اوپر قالا کے اوپر لکھتے جائیے گا کہ یہ کس نے فرمایا، ٹھیک ہے. لا نہیں، ینال پہنچے گا، عہدی عہد میرا، یا کی وجہ سے میرا ہو گیا یا میری، عہدی عہد میرا، الظالمین ظالموں کو، ظالم کی جگہ ظالمین تو یہ اس کی جمع ہو گیا، ظالموں کو.
یہ تو ہماری ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن تھی. اس کے بعد آج ہم سیکھیں گے کہ روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے اور روٹ ورڈ کا مطلب کیا ہے اور ہم اس میں سے کس طرح سے روٹ ورڈ کو پہچانیں اور ہمیں اس کا پتہ کیسے چلے گا. تو یہ بڑی خوبصورت کلاس ہے, اس کو ذرا دھیان کے ساتھ آج کی کلاس کو نوٹ کرتے جائیے گا. آج انشاءاللہ تعالی روٹ ورڈ کے بارے میں ہمارے پاس بہت زبردست کلاس ہے اور آج کی کلاس بہت ہی زیادہ اہم ہے انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے تو آپ کو چند ایک سوالات ملیں گے. روٹ ورڈز کیا ہوتے ہیں, روٹ ورڈز کیسے بنتے ہیں اور روٹ ورڈ کا مطلب کیا ہے. روٹ ورڈ کی کلاس کو سمجھنے کے لیے اس کو ہم 3 کلاسز میں ڈیوائیڈ کریں گے اور آج ہماری پہلی کلاس روٹ ورڈ کا جو پہلا پارٹ ہے انشاءاللہ تعالی اس میں ہم کمپلیٹ کریں گے کہ روٹ ورڈ ہوتے کیا ہے. اور روٹ ورڈ کو پڑھنے سے پہلے ایک چیز آپ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ لفظ کیا ہوتا ہے اور حرف کیا ہوتا ہے. جب تک آپ لفظ کو حرف اور حرف کو لفظ پڑھتے رہیں گے تو کسی بھی صورت میں روٹ ورڈ کو ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ سکیں گے. آپ نے لفظ کو حرف نہیں کہنا اور حرف کو لفظ نہیں کہنا. تو حروف کیا ہوتے ہیں؟ حروف 2 لفظوں کو آپس میں جو ہے ملاتا ہے, گویا الفاظ میں ربط اور تعلق پیدا کرتا ہے. بہت سے حروف تہجی ملتے ہیں تو پھر ایک لفظ بنتا ہے. اسی طریقے سے آج ہم روٹ دیکھیں گے جو ہمارا بیسک ٹاپک ہے کہ روٹ ورڈ 2 لفظوں سے مل کر بنے ہیں, روٹ اور ورڈ. تو روٹ کا مطلب ہے جڑ اور ورڈ کا مطلب ہے الفاظ یا لفظ. اس کا معنی ہوا کہ لفظوں کی جڑ, الفاظ کی جڑ یا لفظ کی جڑ. اس میں ہمارے سامنے ایک پودے یا درخت کی ہم اگزامپل لے لیتے ہیں کہ اگر اس کا دیکھیں کہ ایک شوٹ سسٹم ہے, ایک روٹ سسٹم ہے اور آپ نے اوپر دی گئی ڈائیگرام میں پودے اور درخت کے روٹ اور شوٹ سسٹم کو دیکھیے گا ذرا غور سے. اگر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ تعالی اچھی طرح سمجھ لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے یہ سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا کہ روٹ ورڈ کیا ہوتے ہیں. اگر روٹ ورڈز کو ہم پودے یا درخت کے ساتھ کمپیئر کریں اور دیکھیں کہ اس میں جڑ, تنا, شاخیں, پتے, پھل اور پھول ہیں. جڑ کے بغیر تنا, شاخیں, پتے, پھل اور پھول کسی کام کے نہیں ہیں. فرض کریں اگر ایک درخت کی جڑ کمزور ہے تو درخت کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر درخت کی جڑ کمزور ہے تو درخت کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر جڑ کھوکھلی ہے تو درخت گرو نہیں کر سکتا. اگر درخت کی جڑ کو کوئی گھن لگ گیا پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. جڑ کی کمزوری کا اثر پھل, پھول اور پتے سب چیزوں پر پڑے گا. بعض دفعہ درخت سوکھ جاتا ہے, پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بھی جڑ کی کمزوری کی وجہ سے ہی بنتا ہے. تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آیا کہ جڑ مضبوط ہونی چاہیے. اسی طرح اگر جڑ کو کاٹ دیں تو درخت کھڑا ہی نہیں ہو سکتا, وہ سوکھ جائے گا. درخت کی خوبصورتی کا دار و مدار جڑ پر ہے. اس مثال سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے پودے اور درخت کی جڑیں ہوتی ہیں اسی طرح الفاظ اور لفظوں کی بھی جڑیں ہوتی ہیں. یہاں تک پہنچنے سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ جڑ روٹ کیا ہے اور ہم اس کو روٹ کیوں بولتے ہیں, چونکہ روٹ کا اثر پھل, پھول, تنا, شاخیں, پتے سب چیزوں پہ پڑتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جو لفظ کا روٹ ہوگا اس روٹ کا اثر بھی پورے لفظ پر پڑے گا. جب ہم لفظ یا الفاظ بولتے ہیں تو ان کی جڑیں ہوتی ہیں. جب تک کسی لفظ کی جڑیں سٹرونگ نہیں ہوں گی اس وقت تک ہمارے لفظ ایکوریٹ نہیں ہوں گے. فرض کریں ہمارے پاس ایک مثال ہے کتاب. یہ ایک ورڈ ہے کافتابہ. اس میں کتاب کا ایک درخت بنائیں گے اور اس کی جڑ میں رکھیں گے کافتابہ. کتاب ایک لفظ ہے
اور اس کی جڑ جس سے یہ لفظ نکلا ہے، پیدا ہوا ہے، وہ ہے کاف تا با۔ ہمارے پاس یہ 3 لیٹر ہیں۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ کتاب میں تو 4 لیٹر ہیں، کاف تا الف با، تو کتاب کی جڑ میں ہم نے کا تا با لکھا ہے، الف کیوں نہیں لکھا؟ یاد رکھیے گا روٹ میں صرف وہی لفظ آئیں گے جن سے کوئی اور لفظ بھی بن سکتا ہے۔ اب آپ کے سامنے کاف تا با ہے تو ان لفظوں کو ہم نے روٹ میں رکھا، اس سے لفظ کاتب بھی بن جائے گا، کتب بھی بن جائے گا، کتبہ جس پہ یہ لکھا بھی جاتا ہے، کتب خانہ۔ روٹ سے مراد وہ حروف ہیں، وہ بیسک حروف ہیں کہ ان سے صرف وہی لفظ نہیں بنے گا، ان 3 حروف کو آپ اس سے بے شمار اور بھی الفاظ بنائے جا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ جو کاف تا با اس کو ہم روٹ بنائیں اور اس کے اوپر جو الف رہ گیا ہے اس کی کوئی ٹہنی یا پھول وغیرہ بنا دیں تو یہ ہمارا ایک پورا روٹ ورڈ کا اسکیچ ہمارے ذہن میں بن جائے گا۔ یہاں پر ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ لفظ کی جو جڑ ہے جو ہم روٹ بنائیں گے کیا اس میں صرف 3 لیٹر ہی رکھے جائیں گے؟ تو زیادہ تر قرآن پاک میں، کیونکہ ہم نے روٹ سسٹم جو سیکھنا ہے قرآن پاک کے لیے سیکھنا ہے، لفظ کے 3 روٹس ہوتے ہیں اور بعض اوقات 4 5 6 بھی ہوتے ہیں، یہ مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ آپ نے صرف آج کی کلاس میں صرف وہی الفاظ کے روٹ یاد رکھنے ہیں جن کے اندر 3 حروف ہیں اور وہ تینوں اسی لفظ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جیسے کتاب ہے، کاف تا با اس کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم لفظ قبلہ لے لیتے ہیں، کاف با لام اسی کے اندر ہے، اور کاف با لام سے ہم قابل بنا سکتے ہیں، قبل از وقت، اور اسی طریقے سے کوئی بھی ہم اسے جو ہے اور نیا لفظ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے اگر ہم ایک اور ایگزامپل اپنے ذہن میں رکھیں، انار، الف پلس نون پلس نار، تو دیکھیے الف نون را سے تو اور بھی بے شمار الفاظ بن سکتے ہیں۔ تو آج کی ایگزامپل میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف اسی کو سامنے رکھنا ہے کہ جس کے اندر وہ تینوں الفاظ ہوں۔ جیسا کہ اگر آپ تقوی کہیں واو قاف یا، تو اس کے کاف واو تو ہو جائیں گے، یا کاف یا ایک لیٹر باہر سے ہے۔ آج کی اس کلاس میں آپ نے وہی الفاظ کو چوز کرنا ہے جو اس کے اندر بیسیکلی موجود ہوں گے، اور آج آپ نے صرف انہی الفاظ کو لینا ہے جن کے اندر روٹ ورڈ 3 ہونے ہیں، چونکہ ہمارا پہلا سٹیپ ہے یہی کہ ہم 3 حرفی روٹ ورڈ کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کی اس کلاس میں کافی سارے کویسچن ہیں کہ جڑ کیا ہوتی ہے، یہ پیدا کہاں سے ہوتی ہے، نکل کہاں سے رہی ہے، اس کی بیس کیا ہے، تو یہ سارا کچھ ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ صرف قرآن پاک کے لیے، تاکہ ہمارے لیے اور زیادہ سے زیادہ آسانی ہو جائے۔ تو آج کی کلاس میں صرف اتنا ہی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ روٹ ورڈ کو جو آپ نے ایک درخت سے، اس کی جڑ سے، شاخیں، تنے، پھل پھول، تو یہاں سے تشبیہ دے کے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے۔ ایک تو ہم نے روٹ ورڈ سمجھا ہے کہ ہوتا کیا ہے، دوسرا ہم نے یہ کیا ہے کہ 3 حرفی جو روٹ ہے یہ تقریباً 70% قرآن پاک میں یوز ہوئے ہیں، تو آج ہم نے صرف وہی سیکھا ہے، کتاب ہے، قلم ہے، اور اسی طریقے سے قبلہ ہے، علم ہے، نور ہے۔ تو یہ ہم وہ لفظ دیکھیں گے جن کے اندر تینوں لیٹر موجود ہوں، اور یہ سمپل سی اس کی جو ہے ایک قسم ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم اس سے روٹ ورڈ کو سیکھنے کا دوسرا پارٹ سیکھیں گے، پھر تیسرا پارٹ سیکھیں گے، اور اس طرح سے آپ کو مکمل روٹ ورڈ کی سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے کلاس میں کوشش کرنا ہے کہ اتنا ہی میرے ساتھ چلنا ہے جتنا میں آپ کو لے کے چلوں۔ آج کی آیت ہمارے پاس 124 نمبر کی آیت ہے، اس میں سے ہم جو ہے روٹ ورڈ دیکھیں گے، اور خاص کر ان الفاظ پہ زیادہ توجہ دیجیے گا جو 3 حرفی روٹ ورڈ زیادہ ہوں گے اور اسی لفظ کے اندر سے وہ روٹ نکل رہے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتلا،
اب یہ دیکھیں با اس کے اندر ہے، لام بھی اس کے اندر ہے، لیکن واو ہم نے باہر سے لیا ہے۔ یہ کیسے لیا ہے، اس کو کیوں ڈالا ہے، اس کو کیسے ڈال سکتے ہیں، یہ آپ نے اگلی کلاس میں سیکھنا ہے۔ تو آج آپ یاد رکھیے گا با لام واو آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ واو پہلے لکھا ہوا لیکن یہ بعد میں آئے گا۔ ربہ ربا با روٹ ورڈ ہے۔ اب ڈبل با ہم نے شد کی وجہ سے، جو با کے اوپر شد ہے اس شد کی وجہ سے ہم نے ڈبل با لے لیا۔ بکلمات، یہ سادہ سمپل لفظ ہے، کاف لام میم اس کے اندر سے نکل رہا ہے، تو یہ تھی آج کی قسم جو ہم نے پڑھ چکے ہیں۔ فاتمہن، تا میم میم یہ بھی اسی کے اندر ہے، میم کے اوپر شد ہے تو ہم نے ڈبل میم کر دیا۔ قال، قاف واو لام، تو اب یہ دیکھیں کہ واو ہم نے کہاں سے لیا ہے، کس طرح سے لے سکتے ہیں، اس کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھے گا کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگلی کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ جب کوئی باہر سے کوئی اور لیٹر رکھتے ہیں تو وہ کب رکھا جاتا ہے۔ جاعلو کا جیم عین لام یہ بھی اندر سے بن گیا، آج کی قسم اس پہ فٹ آ رہی ہے۔ للناس، نون واو سین نوس، یہ دیکھیں یہ بھی واو ہم نے باہر سے رکھا ہے۔ امامہ، الف میم میم یہ اس کے اندر ہی 3 حروف پورے ہو رہے ہیں۔ ذریتی، ذا را را، تو یہ را کے اوپر جو ہے شد ہے۔ ینالو، نون یا لام سے ہے۔ عہدی، عین ہا دال یہ بھی آج کے جو ہم نے سیکھا اس کے اوپر بالکل پرفیکٹ آ رہا ہے۔ ظالمین، ظالم میم سے ہے، اور الحمدللہ یہ بھی ہمارا مکمل ہو رہا ہے اللہ کی توفیق سے، الحمدللہ۔ اب اسی آیت کی تلاوت ہم تھوڑا سا ترتیل کے ساتھ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔ اس لیسن کو بار بار دہرائیے گا انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔